اس کو آپ کے ذریعے آپ کے توسط سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے چیلنج کیا تھا کہ آپ فارم 45 اپنے لے آئیے، جو اس نے 1 مہینہ 15-20 دن پہلے کہا تھا کہ جی میرے پاس فارم 45 ہیں. آج تک نہ اس نے اپلوڈ کیے ہیں، نہ کسی ویب سائٹ پہ ڈالے ہیں، نہ کسی اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں، نہ وہ لے کر آیا ہے، نہ آپ کو دکھایا ہے. سب آپ کے سامنے ہے. اس لیے کہ ڈاکہ زنی کی کرنے کے بعد ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اب اوریجنل لے کر آئیں. یہ تو ویب سائٹ والے ہیں نا، ویب سائٹ والے تو ہم نے بھی ڈاؤن لوڈ کر دیے ہیں جس میں انہوں نے فورجری کی ہے، اور فورجری کی بہت ساری تفصیلات آپ کے پاس آ چکی ہیں. اور عجیب بات ہے میرے کیس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نوٹیفیکیشن ہے 11 تاریخ کا، 11 فروری کا، اور فارم 48 اور 49 بنتے ہیں، کنسالیڈیشن ہوتی ہے 12 تاریخ کو، جبکہ 11 کو الیکشن کمیشن خود سٹے دے چکا تھا کہ فارم 48 نہ بنائیں. اور ریٹرننگ افسر مجھے خود لکھ کے دے چکا ہے کہ ہم نے پروسیس آف کنسالیڈیشن پوسٹ پون کر دی. اور 181 جو ہمارے پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں انہوں نے فورجری کر کے، فراڈ کر کے، بےایمانی کر کے ان کے فارم 45 تبدیل کیے ہیں، جس کے اندر بہت ساروں کے اندر کٹنگ کی ہے. وہ سب کچھ سامنے ہے، مگر وہ نوٹیفیکیشن کا کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں. میں آپ کے توسط سے اس کو میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آ جائیں، رمضان شریف ہے، ایک تو اپنے فارم 45 لے آئیں، یا آ جائیں قرآن مجید پہ آپ بھی ہاتھ رکھ لیں، میں بھی ہاتھ رکھ لیتا ہوں، آپ بتا دیں کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے، ہم اس کو مکا دیتے ہیں. میرا خیال ہے فیصل مسجد کا میں ان کو ٹارگٹ دے دیتا ہوں، یا فیصل مسجد نہیں آتا ان کو کہیں پریس کلب والی مسجد میں آ جائیں، وہاں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. جو ٹائم دے آپ سارے صحافی دوستوں کو، میں آپ کے توسط سے ان کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگ ان سے ٹائم مانگ لو، ان سے پوچھ لو کہ جس دن آ جائے یا وہ فارم 45 اپنے اصلی والے لے آئے اور میں اپنے اصلی لے آتا ہوں، اس کے مطابق ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم مسجد چلے جاتے ہیں دونوں، اور آپ صحافیوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں. وہ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ لے، وہ کہہ دے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ درست ہے، تو میں اس کو خیرات سمجھ کے اس کو دے دوں گا، یہ کانسٹیٹوئنسی اس کے حوالے کر دوں گا، اس کو کہیں آ جائیں. دیکھیں اس طریقے سے انہوں نے اگلے جہان تو اپنے گلے کا توق اس کو بنایا ہی بنایا ہے. اس جہان میں جو ذلت ان کے مقدر میں آئی ہے، جنہوں نے یہ فراڈ کے ذریعے، فورجری کے ذریعے، بےایمانی کے ذریعے یہ کٹ پتلی اور ناجائز اپنے آپ کو MNA کہتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی جتنا ذلت ان کے کھاتے میں پڑ رہی ہے، وہ ان کو چاہیے کہ آج ہی اپنے آپ کو سرنڈر کریں، سٹیپ ڈاؤن کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. اور وہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز، ان کے خلاف تو ہم نے ایکشن کرنا ہے، ان کے خلاف تو ہم نے FIR کٹوانی ہے. وہ تو ان کو تو ہم نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ آئندہ کے لیے بھی الیکشنز بھی آنے ہیں، آئندہ کے لیے انہوں نے گورنمنٹ بھی چلانی ہے. تو ایسے لوگوں کو کسی صورت نوکری میں نہیں ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ، اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے. اس کے بعد میں آخری بات اپنے ملک کی طاقتور طبقوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں کہ ان چوروں کے پیچھے چھپنا، ان کو چھپانا چھوڑ دیں، اور آپ بھی چھپنا چھوڑ دیں، اور آپ ان ڈاکوں کو آگے کر کے ان کے ذریعے اگر آپ نے حق کے، آپ دیکھتے ہیں اگر نہیں ملنے دیں گے. بات یہ ہے کہ بےایمانی کر رکھی ہے انہوں نے. کرفیو تو اس لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کنسلٹیشن اور ملاقاتیں جو ہیں، آگے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کا ایک الیکشن 14 کو ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے لیے وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. اور مزید جو ہے وہ 3 کیسز میں سزا دے دی ہے، ایک کیس ابھی چل رہا ہے ٹرائل میں. ان کی خواہش اور کوشش ہے کہ اس کو بھی اسی طرح بند کمروں میں ہم وائنڈ اپ کریں، لیکن یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. یہ سسٹم عمران خان کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے. ایک بات بڑی واضح ہے. شہین صاحب بتائیے گا، جو گزشتہ حالات ہیں سب کے سامنے ہیں، اب بھی کیا آپ کو عدالتوں سے توقع ہے ابھی تک؟ مجھے بتا دیں، عدالتوں سے توقع تو بہت کم ہے، مگر عدالتوں نے ہی انصاف دینا ہے. عدالتوں نے ہی انصاف دینا ہے. ہمارے ملک کی عدالتیں پابند ہیں انصاف دینے کی، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق. کیونکہ اب ہم یونائٹڈ نیشنز میں تو انصاف لینے کے لیے نہیں جائیں گے نا، نہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے، انہی ججز سے لیں گے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا 45 سال بعد آپ نے اگر بھٹو کو انصاف دیا ہے، تو کیا ذوالفقار علی بھٹو کو آپ قبر سے زندہ آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس لیے وقت پہ آپ انصاف دینا شروع کریں. آپ زندہ یزید کو نہ کہنا سیکھیں. میں ججز سے مخاطب ہوں. آپ مردہ یزید کے خلاف تو بہت بولتے ہیں نا، کہ جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے،
نہ وہ جج رہے ہیں، نہ وہ ڈکٹیٹر رہا ہے، اور نہ وہ ذوالفقار بھٹو رہا ہے۔ آج جو ظلم بربریت کا ماحول قائم ہے اس میں لوگوں کو انصاف دیں۔ اچھا سر، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ رمضان کے بعد آپ کی جماعت کے ساتھ ہم خیال جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈی چوک کی طرف، اسلام آباد کی طرف آنا چاہ رہی ہیں، کیا ان خبروں کی صداقت ہے؟ یا یہ جو آپ کا الائنس بنا تھا، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی گئے، جماعت اسلامی کے پاس بھی گئے، ٹی ایل پی کے پاس بھی گئے، تو یہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ عید کے بعد واقعتاً آ رہی ہیں اسلام آباد بھی؟ ابھی اس کے بارے میں مجھے کوئی حتمی طور پر کوئی نہیں پتا، یہ ظاہر ہے یہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو آپ سے ضرور ہم بتائیں گے آپ کو۔ سرائی کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ خان صاحب بھوکلا سے ناراض ہیں کہ آپ لوگ اسمبلیوں تک تو پہنچ گئے لیکن میرا کیا بنا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ وکلاء ہی تھے۔ ایک بات بتا دوں، وکلاء سے بہت زیادہ خوش ہیں وہ، یہ وکلاء ہی تھے۔ 9 مئی کے بعد مجھے بتائیں کس نے پارٹی کو زندہ رکھا؟ یہ وکلاء ہی تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام عام آدمی تک پہنچایا، یہ وکلاء ہی تھے جنہوں نے مشکل ترین وقت میں کھڑے ہوئے، اور آج بھی سب سے زیادہ فرنٹ فٹ پہ ہم لوگ ہی کھڑے ہیں۔ ہم مظاہرے بھی کر رہے ہیں، جیلوں میں بھی جا رہے ہیں، اور پرچے بھی جھیل رہے ہیں، اور اس کرپٹ مافیا کا مقابلہ ہم کھڑے ہو کے کر رہے ہیں۔ جو آپ کے اوپر ایفنسز لگی ہیں اور دہشت گردی ٹائپ کی اور اس طرح کی، کیا واقعتاً یہ ہوا ہے؟ آپ کے پاس اس کے علاوہ یہ اگر جھوٹی ایف آئی آریں بنائی گئی ہیں تو ان کو کورٹ میں چیلنج کریں، اور جن افسران نے یہ جھوٹی ایف آئی آریں کی ان کے خلاف بھی فوجداری مقدمہ درج ہو؟ دیکھیں، ہم نے پرسوں آپ موجود تھے، سارا میڈیا موجود تھا، ہم نے بہترین پرامن قسم کا احتجاج کیا، وہ ہمارا بنیادی اور آئینی حق ہے، اور اس پہ ایف آئی آر کٹی۔ آج سے 15 دن 20 دن پہلے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا تھا، اس پہ ایف آئی آر کٹی تھی۔ دیکھیں، اگر میں دہشت گرد ہوں، اگر سردار لطیف کھوسہ دہشت گرد ہے، اگر سلمان اکرم راجہ دہشت گرد ہے، تو پھر ان کو کہیں کہ دہشت گردی کی دفعات کو جو ہے نا، وہ پھر آپ خود سوچیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے۔ یعنی یہ تو دہشت گردوں کو آپ نے فائدہ پہنچانے کے لیے ایسے لوگوں کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ غیر قانونی غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ ہم ہمیشہ پرامن آئین احتجاج کرتے ہیں۔